حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، سبحان اللہ، ہماری تمام مائیں حضور کی ماں کے قدموں کی دھول پر قربان ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے شکم اطہر میں آئے، مجھے بالکل پتہ نہیں تھا عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، الٹی آتی ہیں، بطلی ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیفوں کے بعد بچے پروان چڑھتے ہیں، لیکن فرماتی ہیں کہ حضور میرے شکم اطہر میں تھے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی بچہ میرے پیٹ کے اندر پرورش پا رہا ہے۔ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی، ایک بابا جی میرے پاس آتے ہیں اور وہ مجھے آ کر کہتے ہیں، آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں نبیوں کا سردار۔ اس بات سے مجھے علم ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ ہے۔ حیران ہوا کیونکہ وہ علاقہ پہاڑی علاقہ تھا اور پہاڑی علاقہ میں اس طرح عام پانی نہیں ہوتا، عورتیں پانی بھرنے کے لیے کہیں دور جاتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ پہلے بھی میں پانی بھرنے جاتی تھی، لیکن اس کے بعد جب میں پانی بھرنے کسی کنویں کے پاس جاتی تو بجائے اس کے کہ میں اس کنویں کی طرف جھکوں، جیسے میرا ارادہ ہوتا وہ پانی خود بخود اس کنویں کے مڈیروں پر آ جاتا۔ سبحان اللہ، کیونکہ حضور علیہ السلام ساری کائنات کو بتوں کے سامنے سے جھکنے سے روکنے کے لیے آئے ہیں، تو اس لیے وہ پانی بھی آپ کی والدہ کا حضور کی وجہ سے حیا کرتا تھا کہ حضور کی والدہ میرے سامنے نہ جھکے، میں حضور کی والدہ کو سلام کروں۔ فرمایا کہ جب میں باہر نکلتی، دھوپ ہوتی، میرے اوپر سفید رنگ کے پرندے اڑتے رہتے اور مجھے دھوپ سے بچائے رکھتے، تو اسی طرح چلتے ہوئے اگر میرا قدم کسی خشک گھاس پر آ جاتا، اللہ تبارک و تعالی اس کو سرسبز و شاداب فرماتا۔ تو یہ نظام چلتا رہا۔ آخر کار جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو میں نے آسمان کی طرف جب نگاہ کی تو میں نے دیکھا آسمان کے سارے دروازے کھلے ہوئے اور وہاں سے فرشتوں کی فوج در فوج زمین کی طرف آ رہی ہے، اور میں نے تھوڑا سا آگے جب نگاہ کی تو میں نے دیکھا کہ جنت کے بھی سارے دروازے کھلے ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی برکات ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے آپ کے والد صاحب کا وصال ہو گیا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چلنے پھرنے کے ہوئے، بچپن کے اندر جب آئے تو آپ کی والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور پر باپ کا سایہ ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ آپ پر ماں کا سایہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پر نہ کسی باپ کا سایہ ہے نہ ماں کا سایہ ہے، میرے محبوب پر میں خدا کا سایہ۔ سبحان اللہ، اللہ نے حضور کا سایہ پیدا ہی نہیں فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ خدا نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سایہ انسان کی مثل ہوتا ہے، جتنا انسان ہوتا ہے اتنا اس کا سایہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ کائنات میں اور تو کوئی حضور کی مثل نہیں تھا، آپ کا سایہ تو حضور کی مثل تھا، تو رب نے حضور کا سایہ نہیں بنایا۔ اور جب انسان چلتا ہے بسا اوقات انسان کا سایہ گندگی پر بھی پڑتا ہے،
پلیتی پر بھی نجاست بھی پڑتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا، اس لیے کہ مصطفیٰ پاک ہو کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور ان کا سایہ بھی نہ ہو تاکہ وہ کسی گندگی پر نہ پڑے، اور حضور علیہ السلام جس طرح پاک ہیں اسی طرح پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔